انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے۔ خیر کثیر سے مراد آپ کو جو ہم نے اسلام دیا ہے وہ اتنی بڑی خیر ہے کہ اگر آپ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں بھی ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو جو دین دے دیا، اس کی دینی دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ خیر کثیر کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق ہم نے آپ کو حوض کوثر دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ جب لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے تو یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اس وقت اللہ نے آپ کو ایک نہر آپ کے اختیار میں دی ہوگی جس سے آپ اپنے چاہنے والوں کو پانی پلائیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ تو جس کو اتنی بڑی نہر ملی ہو، اتنا اس کو عزت مل رہی ہو آخرت میں، تو اس کو ایسی شخصیت کو کہ اگر نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو وہ یہ غم کوئی غم نہیں ہے ان کے لیے۔ تو یہ دو خوشخبریاں دی گئیں، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اب چونکہ اللہ نے ایک نعمت کی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ پر بھی شکر واجب ہے۔ وہ شکر کیا ہے؟ فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر اور قربانی کیجیے۔ دو کام آپ کریں گے، نماز اور قربانی، تو اس کا صلہ اللہ آپ کو کیا عطا فرمائے گا؟ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن آپ کو تانے دے رہا ہے کہ آپ ابتر ہیں، آپ کی نسل ختم ہونے والی ہے، تو ہم آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ دین پر مضبوطی سے قائم رہیے، آپ کے دشمن کی نسل ختم ہونے والی ہے۔ تو ان کے جسمانی بیٹے تو ہوں گے، روحانی اولاد نہیں ہوگی ان کے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے درجنوں بچے ہو کے بھی ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ باپ دیکھیں، عرب کے بہت اولاد ہوا کرتی تھی، لیکن آج ان عرب کے سرداروں کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ ابو جہل کو پوچھا جاتا ہے، نہ ابو لہب کو، نہ عاص بن وائل کو۔ تاریخ میں ان کا تذکرہ ایک برے عنوان سے، برے نام سے کیا جاتا ہے، کوئی ان کو عزت دینے والا نہیں، حتیٰ کہ ان کی اولادیں بھی آگے جا کے مسلمان ہو گئیں، انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کا ذکر چھوڑ دیا۔ تو یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اچھا، اب اس میں جو کچھ علمی باتیں ہیں، نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی پر کوئی انعام کیا ہو، احسان کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا تم شکر ادا کرو۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں خطاب کیا گیا کہ ہم نے آپ کو جب کوثر عطا کی ہے تو آپ اللہ کے بندے ہیں، لہذا آپ پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلی۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہمیشہ سے وہی ہوگا جو اس صورت میں بیان کیا ہے، ایک نماز اور ایک قربانی۔ نماز ہمیشہ یاد رکھیں کہ لیبل ہے جسمانی عبادت کا، اور قربانی لیبل ہے مالی عبادت کا، کیونکہ جب آپ جانور، عرب میں اونٹ جو ہے نا، یہ بہت قیمتی مال تھا، تو اتنے قیمتی مال کو کاٹ دینا یہ بہت بڑی قربانی سمجھی جاتی تھی۔ تو مطلب کیا ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے جسم کو بھی کھپانا ہے جیسے کہ نماز میں کھپایا جاتا ہے، اور اپنے مال کو بھی قربان کرنا ہے جیسے کہ قربانی میں کیا جاتا ہے۔ تو مراد صرف نماز اور قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لیبل ہے، اور قرآن کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جزیات کے ضمن میں اصول اور قاعدے بیان کرتا ہے، مثالوں سے پورا ایک جو ہے نا لا بیان کرتا ہے، قانون بیان کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ شکر کا دو طریقے ہیں، ایک جسمانی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی۔ مال بھی خرچ کرنا ہے اور جو ہے جسمانی عبادت بھی کرنی ہے۔ اب تمام جسمانی عبادتیں اس میں آ گئیں، کیونکہ نماز سب سے اہم ہے، اس لیے اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ اس میں روزہ بھی آ گیا، اس میں حج بھی آ گیا، اور اس میں جو کچھ بھی ہم اللہ کے لیے اپنے جسم کو کھپاتے ہیں سب کچھ آ گیا۔ اور مال میں تمام مالی عبادتیں آ گئی، زکوٰۃ بھی آ گیا، فطرانہ بھی آ گیا، اور اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا، یعنی ہر وہ عبادت جس میں قربانی کا عنصر ہو۔ تو قربانی یعنی مالی قربانی کا عنصر ہو، تو مالی قربانی جو ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلا کے بھی حاصل ہوتی ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا اور ضرورت مند کو قرضہ دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو یہ بھی اس آیت سورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ تو دوسری بات ہوئی۔ اور تیسرا جو سبق ہمیں اس سورت سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ اللہ کے حکام کو فالو کرتے ہیں تو روحانی نسل بہرحال آپ کی ہی بڑھتی ہے، اور اگر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو بھول جاتی ہے، جیسے کہ اولادیں تو ملی مشرکین مکہ کو مگر کوئی ان کو یاد نہیں رکھتا۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دینداروں میں یہ چیز نظر آتی ہے، ان کی اولادیں والدین کے مرنے کے بعد موت تک ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، موت تک صدقہ خیرات کرتی رہتی ہیں، پھر آگے نسلیں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی اپنے باپ دادا کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، لیکن جو زیادہ نام نہاد لبرل لوگ ہیں وہ اپنی اولادوں پہ بڑا خرچ کرتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے والدین کا انتقال ہوتا ہے تو اولادیں چند دنوں میں ان کو بھول جاتی ہیں۔ جتنا دین سکھایا ہوگا آپ کی اولاد آپ کو اتنا ہی یاد رکھے گی، اور آپ کی نسلیں آپ کو اتنا ہی یاد رکھیں گی، اور جتنا آپ نے اپنی اولاد کو دین سے دور کیا ہوگا تو آپ کی اولاد وراثت تو دبا کے لے گی، آپ سے سارے فائدے اٹھائے گی مگر آپ کو یاد نہیں رکھے گی۔ محمد راجہ انڈیا سے، کیا خالہ کے بیٹے کی بیٹی سے شادی جائز ہے؟ جی جائز ہے۔ کیا جنات انسان پر بھی عاشق ہوتے ہیں؟ جی ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہوتا ہے، تو اس لیے امید ہے آپ پر عاشق نہیں ہوں گے۔
منی کے قطرے نکلنے کے دوران جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں کیا وہ سب ناپاک ہو جاتے ہیں؟ جی ناپاک ہو جاتے ہیں، البتہ ایک آدھ قطرہ اگر لگا ہے تو اس کو دھونا واجب نہیں ہے، تھوڑا وہ پھیل گیا ہے نا ہتھیلی کی گہرائی کے برابر، تو پھر اس کو دھونا بہرحال لازم ہے۔ میری ساس کی بدزبانی کی وجہ سے میری جٹھانی ان سے الگ ہو گئی، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اپنی امی کو اپنے گھر لے آئیں، تو وہ ہمارے گھر آ گئیں۔ میں کینسر کی مریض ہوں اور مجھے کیمو بھی لگی ہوئی ہے، میں سارے کام کرتی ہوں مگر میرا ایک ہاتھ خراب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے میں ان کے ہاتھ پاؤں نہیں دبا سکتی۔ تو وہ میرے شوہر دباتے تھے، مگر وہ میری بیماری کو ناٹک کہتی ہیں اور بہت زیادہ بدزبانی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں بیماری کے ساتھ یہ ٹارچر اب برداشت نہیں کر سکتی۔ اب وہ گاؤں چلی گئی ہیں، لیکن میرے شوہر کو لگتا ہے کہ وہ ان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ اگر تم ایڈجسٹ کرتی تو وہ میرے ساتھ ہی رہتی۔ آپ بتائیں اگر میں غلط ہوں تو اپنی غلطی کی اصلاح کر لوں، جبکہ میں ابھی بھی بیمار ہوں اور انہوں نے مجھے پریشان کیا ہے، اور انہیں جو مجھے پریشان کیا وہ میں تفصیل سے بتا نہیں سکتی۔ جب آپ کا ہاتھ خراب ہو گیا تھا تو کیسے پاؤں دبائے جا سکتے تھے؟ ایسی صورت میں آپ کے شوہر کو آپ کو الزام دینا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ کون غلطی پر ہے اس میں، بہرحال بوڑھی ماں کا بڑا احترام ہے۔ اب شوہر ظاہر ہے مرد کے دل میں بال آ جاتا ہے کہ میری ماں اب گاؤں میں رہ رہی ہے، لیکن شوہر کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ عذر کیا ہے۔ تو اگر بیوی کہہ رہی ہے بھائی میرا ہاتھ خراب ہو گیا، میں اس بڑھاپے میں ان کی خدمت نہیں کر سکتی، نہیں دبا سکتی، اور ساس میری بیماری کو ناٹک کہتی ہیں، بعض ساسیں ہوتی ہیں وہ بہو کا ایک صحیح عذر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ آپ کو جب پتا تھا کہ ساس بد زبان ہے اور بد زبانی کی وجہ سے جٹھانی الگ ہوئی ہیں، تو آپ کو ضرورت کیا تھی کہ آپ بیل مجھے مار؟ آپ خود مشورہ دے کے اپنی ساس کو اپنے گھر لے آئیں۔ تو یہ لانے سے پہلے آپ کو سوال پوچھنا چاہیے تھا نا۔ بہرحال میں آپ کے شوہر کو نصیحت ہی کر سکتا ہوں کہ بھائی بیوی اگر بیچاری معذور ہے اور ساس کے تانے بہت زیادہ ہو رہے تھے تو پھر بیوی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اماں کی خدمت آپ خود کریں ایسی صورت میں، یا گاؤں میں آپ چلے جائیں کچھ دن اماں کے پاس رہیں، یا فون پہ خیریت معلوم کر لیا کریں۔ بہرحال اماں کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، بیگم کو بھی نہیں، خود ہی بھگتو۔ اگر کوئی عورت صرف نہاتے وقت اوپر جوڑا باندھے اور نہانے کے بعد اس کو کھول دے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر وہ بہت اچھی طرح عورت نے جوڑا باندھا ہے اور اس کو کھولنا اس کے لیے مشکل ہے تو وہ جوڑے کے بالوں کے اندر پانی پہنچا دے تو یہ کافی ہے، تو پھر وہ بعد میں بھی بے شک کھول لے تو بھی غسل اس کا ہو جائے گا۔ لیکن اس کی یہ غلط چیز ہے نا کہ آپ کو صرف نہانے سے بالوں کو گیلا کرنے سے بچنے کے لیے آپ جوڑا باندھ رہے ہیں۔ تو جوڑا تو اس لیے شریعت نے حکم دیا عورت کو جوڑا باندھ کے غسل کرنے کی اجازت اس لیے دی کہ جوڑے کا کھولنا اور دوبارہ باندھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں تو باندھنا کھولنا بہت آسان ہے عورت کے لیے، تو اس لیے بہرحال یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس کو چاہیے کہ ایک دفعہ پراپر نہا لے اس کے بعد جوڑا باندھ دے۔ گرمی میں 3 دن کی قضا نماز اگر میں 3 دن کی قضا نماز ایک ساتھ پڑھوں تو کیا وتر ہر عشاء کے ساتھ پڑھنے ہوں گے یا ایک ساتھ سارے وتر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی وتر الگ سے پڑھ سکتے ہیں آپ، عشاء کے ساتھ ضروری نہیں ہے، جو قضا نمازوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو ساری عشائیں ایک دفعہ نمٹا دیں، پھر سارے وتر ایک دفعہ نمٹا دیں۔ سیف صاحب انڈیا سے، اگر پیسے گر جائیں تو کیا انہیں اٹھا کر چومنا چاہیے؟ نہیں بھائی، بس ایسے ہی رکھ لیں جیب میں۔ اگر لڑکی موبائل پر لڑکے سے کہے کہ اپنا نکاح مجھ سے کر لو اور وہ لڑکی کی طرف سے گواہوں کے سامنے قبول کر لے تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ خاتون نے پوچھا ہے جی میرے شوہر تمباکو کھاتے ہیں اور مجھے اس کی بو سے نفرت ہے، جب وہ تمباکو کھاتے ہیں تو میرا ان سے بات کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا، میں کیا کروں؟ وہ آپ کا بیان بھی شوق سے سنتے ہیں، آپ ان کو بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ اجنبی مسلمانوں کو تکلیف دینا جب اتنا بڑا عذاب ہے تو اپنی زوجہ کو تکلیف دینا تو اور بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، تو قطع رحمی میں آتی ہے یہ چیز۔ اور بدبو تو ایک ایسی چیز ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید نفرت کیا کرتے تھے، تو ہمیں نبی کو فالو کرنے کا حکم ہے، اس سے پتہ چلا ہمیں بھی بدبو سے نفرت ہونی چاہیے۔ تو اگر شوہر کو تمباکو کھانے کی عادت ہے بھی تو ان کو چاہیے کہ وہ گھر میں جب گھر سے باہر جا کے کھا لیا کریں، یہ کہیں کونے پہ بیٹھ کے کھا لیں، اس کے بعد منہ اچھی طرح دھوئیں، صاف کریں تاکہ اس کی اسمیل منہ میں نہ رہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جن کو تمباکو سے بو سے نفرت ہے وہ بہت زیادہ تمباکو والوں سے ٹینشن میں جاتے ہیں، لیکن تمباکو والے اس چیز کا خیال نہیں کرتے، تو گناہ کی بات ہے، اپنی نیکیاں برباد کرنے کی بات ہے۔ مصلی پر ایک طرف موبائل رکھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کہاں رکھیں بھائی، ایک طرف ہی پڑھ کے نماز پڑھتے ہیں، موبائل رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، 2 طرف تو رکھ نہیں سکتے میرا خیال ہے، بہرحال ایک طرف رکھ لیں نماز پڑھ لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ شبینہ اعظمی انڈیا سے، اگر کوئی طلاق شدہ عورت شدید مجبوری کی وجہ سے عدت نہ گزار سکے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مجبوری لکھ کے بھیجتی تو میں بتاتا، عدت تو گزارنا بہر صورت لازم ہے، البتہ کوئی بہت ہی غریب عورت ہے، شوہر نے اتنی وراثت بھی نہیں چھوڑی کہ اس کے 4 مہینے 10 دن تک کھانے پینے کا کوئی انتظام ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر وہ طلاق یافتہ عورت کمانے کے لیے مجبوری میں نکل سکتی ہے، بغیر زینت کے نکلے، کمائے اور جو ہے وہ
دن میں کمائے اور پھر فوراً جیسے ہی ٹائم ختم ہو فوراً واپس آ جائے، یعنی کمانے کا جو بھی اس کا ٹائم تھا وہ فوراً واپس آ جائے۔ تو شدید مجبوری کا مطلب ایسی مجبوری میں عدت تو پھر بھی گزارنی پڑے گی، لیکن کس طرح سے گزارنی پڑے گی وہ شریعت نے تخفیف کر دی ہے، اس میں آسانی کر دی ہے۔ تو لیکن عورت پر عدت بہرحال گزارنا شوہر کے گھر لازم ہے۔ میں شادی شدہ ہوں اور ہماری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، میں اپنے شوہر سے بہت خوش ہوں، مگر میرے والدین میرے شوہر سے بہت لڑتے ہیں اور مجھے ان کے خلاف جھوٹی باتیں بتاتے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ تیرا شوہر ہمیں کھا گیا اور تو ہمارے لیے مر گئی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی دفعہ سنا ہے کہ جی بیوی اپنے شوہر سے خوش ہے لیکن بیوی کے والدین خوش نہیں ہیں داماد سے۔ تو دیکھیں آپ کے شوہر نے کیا کیا ہے، ایسا تو نہیں ساس سسر سے پیسے لے کے کھا گئے ہوں۔ اگر وہ پیسے لے کے کھا گئے ہوں تو پھر ساس سسر کا داماد سے اختلاف ٹھیک ہے، بعض داماد ایسے ہوتے ہیں گھننے بن کے کھا جاتے ہیں سب کچھ، اور ساس سسر مجبور ہوتے ہیں اپنی بیٹی کی وجہ سے، سسرال والے وہ کچھ کر نہیں سکتے داماد کے خلاف، ان کو ڈر ہوتا ہے بیٹی کو نہ چھوڑ دے، تو اس طرح سے بعض دفعہ مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن ساس سسر کو چاہیے تھا پیسے ہی نہ دیتے داماد کو، اگر پیسوں کا پھڈا چل رہا ہے۔ اگر بہرحال پیسوں کا نہیں ہے تو پھر ان کا کیا لینا دینا بھائی ان کے پرسنل معاملات میں، تو آپ کو چاہیے آپ اپنے شوہر کو فیور دیا کریں، کیونکہ شادی کے بعد عورت پر اس کے شوہر کا حق اس کے والدین سے زیادہ ہے۔ ہمیں آخرت کے لیے کون سی نیکیاں جمع کرنی چاہیے؟ ایک فرض نماز سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ دیکھیں ہمیں ہر طرح کی نیکیاں جمع کرنی چاہیے، نیکیوں کی مختلف قسمیں، نماز میں الگ طرح کا ثواب ملتا ہے، روزے میں الگ طرح کا ثواب ملتا ہے، حدیث میں آتا ہے ایک دروازہ ہی اللہ نے روزے داروں کے لیے جنت میں خاص کر دیا ہے جس کا نام ہے باب الریان، جو سیراب کرنے والا۔ تو ہر نیکی کا ایک الگ ثواب ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹالتا ہے، یہ بھی تو صدقے کا ثواب ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا ہے، کوئی گناہ غلطی سے ہو گیا آپ سے، توبہ استغفار بھی کریں اور صدقہ کریں، کیونکہ جو اللہ کو غضب آیا نا گناہ کی وجہ سے وہ صدقے سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ غریب کی مدد کریں گے، اس کا پیٹ بھریں گے بھوکے کا، تو اللہ کو بھی آپ پہ ترس آئے گا قیامت کے دن۔ تو بہت ساری نیکیاں، اس لیے علماء کہتے ہیں ہر طرح کی نیکیاں جمع کرنی چاہیے ہمیں، نماز کی بھی، نفل نماز کی بھی، صدقے کی بھی، تلاوت کی بھی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بھی، رشتہ داری جوڑنے کی بھی۔ تو ہر نیکی کی الگ حیثیت ہے۔ انصاف قائم کرنے کے لیے ظالموں کی ٹارگٹ کلنگ کرنا کیسا ہے جبکہ قانون بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہو؟ دیکھیں جس شخص کے بارے میں 100% یقین ہو کہ یہ ڈکیتیاں کر رہا ہے، لوگوں کو قتل کر رہا ہے، اور قانون اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہا ہو اور عوام میں سے کسی نے اٹھ کے اس کو قتل کر دیا، تو آخرت میں اس شخص پر کوئی گناہ نہیں ہوگا بلکہ ثواب ملے گا۔ لیکن عوام کو اس طرح کی اجازت اس لیے نہیں دی جاتی کہ عوام پھر اپنی ذاتی دشمنیاں بھی نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ نے کسی کو مار دیا ذاتی دشمنی کی بیس پہ، کل مفتی کے سامنے بیان دو گے یا کسی کے سامنے بیان دو گے کہ بھائی یہ تو ڈاکو تھا، تو اس لیے انتظامی معاملات کی وجہ سے عوام کو منع کیا جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں اس کو اگر 100% یقین تھا نا کہ یہ واقعی ڈاکو ہے اور لوگوں میں فساد پھیلا رہا ہے، اور فساد کا مطلب زبان کا فساد نہیں بلکہ قتل و غارت کر رہا ہے، جیسے بعض علاقوں میں ہوتے ہیں کچے کے ڈاکو اور اس ٹائپ کے ڈاکو جو ہے نا، تو وہ لوٹ مار مچائی بھی ہوتی ہے اور حکومت ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سک رہی ہوتی، یا سختی چاہتی نہیں ہے حکومت ان کو ختم کرنا۔ تو دونوں صورتوں میں عامی آدمی میں سے کسی نے اگر اس کو قتل کر دیا تو آخرت میں بہرحال حساب نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں اگر آپ پکڑے گئے قانون کے ہاتھوں تو قانون تو پھر آپ کو جو بھی ملک کا قانون بنا ہوا ہے وہ سزا دے سکتا ہے۔ لیکن آخرت میں بہرحال نہ صرف یہ کہ عذاب نہیں ہوگا بلکہ بہت زیادہ ثواب ہوگا عوام کو ایک عذاب سے بچانے کا۔ لیکن پھر میں بتا دوں کہ لوگوں کو مشورہ نہیں دیا جا سکتا قانون ہاتھ میں لینے کا، مشورے سے نقصان یہ ہوگا کہ پھر لوگ جری ہو جائیں گے، بے گناہ لوگوں کو بھی قتل کرنا نہ شروع کر دیں اس بہانے، اور گورنمنٹ جب پکڑے گی تو گورنمنٹ تو پھر یہ آپ سے جو بھی گورنمنٹ لا ہے اس کے حساب سے حساب و کتاب کرے گی۔ ہمارے والد بہت غصہ کرتے ہیں اور ہر چیز پر ڈانٹتے ہیں، جبکہ باہر کے بچوں کے ساتھ بہت اچھے رہتے ہیں، ہمارا دل بہت دکھتا ہے جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ والد اور بچے آپس میں اچھے رہتے ہیں اچھے سے رہتے ہیں۔ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے بچوں پہ والد کو غصہ آتا کیسے ہے؟ بچے تو اتنی اٹریکٹیو چیز ہیں، چھوٹے بچے، دل چاہتا ہے ان کو پیار ہی کرتے رہو۔ میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں ہمارا تو دل ہی نہیں کرتا کہ بچے بڑے ہوں بھائی، لوگ کہتے ہیں نا جلدی جلدی بڑے ہو جائیں، میرا دل چاہتا ہے چھوٹے ہی رہیں، کیسے پننے پننے سے ہوتے ہیں، ایسی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کھیل کیسے، بچیاں کیسا اچھا کھیل رہی ہوتی ہیں آپس میں۔ آپ بچیوں کو کھلونے لا کے دے دیں کچن کے، کیسے کھیل رہی ہوتی ہیں، میں بریانی بنا رہی ہوں، میں آٹا گوندھ رہی ہوں، میں چائے بنا رہی ہوں، آپ آپس میں لگی رہتی ہوں۔ لڑکے بھی کیسا ماشاءاللہ کھیل رہے ہوتے ہیں ادھم مستیوں میں۔ تو بچہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ڈانٹا جائے، تو اس لیے والد کو چاہیے اپنے بچوں سے محبت کرے، ان میں کھیلے، ٹھیک ہے، تھوڑا روب بھی قائم رکھے تاکہ وہ باپ ہی نہ بن جائیں گھر میں۔ روب ہم انگریزوں کی طرح بھی قائل نہیں ہے کہ ان کو کچھ کہا ہی نہ جائے، تو کوئی واقعی بات ہو تنبیہ کرنے کی تو بچوں پہ تھوڑی سی سختی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن نارملی بچہ سختی کے لائق نہیں، محبت کے لائق ہی ہوتا ہے۔
تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو سے محبت نہیں کر رہے، باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہا، محبت نہیں کر رہا. تو ان کو چاہیے کہ آ کے بیٹھا کریں، گپ شپ لگایا کریں. اور ہر وقت اصل میں ہوتا یہ نہیں ہے کہ باپ کو بچوں سے نفرت ہے، کبھی بھی باپ کو بچوں سے نفرت نہیں ہوتی. باپ میں اصل میں تربیت کا غلبہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو بالکل سیدھا چلانا ہے، ٹھیک کرنا ہے. تو یہ بھی محبت ہی ہوتی ہے. لیکن اب اس محبت کی وجہ سے بجائے بچے سدھرنے کے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ ہر وقت تربیت ہی میں لگے رہتے ہو. تو جب باپ گھر میں آتا ہے نا، اس کو چھوٹی چھوٹی بچوں کی غلطیاں بری لگتی ہیں. اس لیے نہیں کہ اس کو بچوں سے نفرت ہے، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے میرے بچے بالکل صراط مستقیم پہ چلیں، بہت ہی خاندانی بچے کہلائیں. تو یہ محبت ہی کی وجہ سے باپ کی خواہش ہوتی ہے. لیکن اب اس محبت میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، تربیت یوں ایسے نہیں ویسے، ہر وقت الٹ پٹانگ ان کو تانے دینا. تو بچوں میں تھوڑی اتنی سمجھ ہوتی ہے، بچے سمجھتے ہیں ابا ہمارا جو ہے نا وہ ظالم ہے. اس لیے باپ کو چاہیے کہ وہ محبت بھی دے ان کو، کبھی کبھار تنبیہ بھی کرتا رہے. تو یہ جو رویہ ہے کہ گھر میں جب باپ آئے تو بچے کانپنا شروع کر دیں اور بچے چاہیں کہ کاش یہ گھر میں نہ ہی آتے، تو یہ باپ کے ناکام ہونے کی دلیل ہے. تو جو بچے گھر میں ابو کا، ابا کا، پاپا کا، ڈیڈی کا انتظار کرتے ہیں نا کہ آئیں تو ہمیں خوشی ہوگی، اس کا مطلب ابا صحیح چل رہے ہیں. اور جہاں بچے یہ ہو کہ یار ابا کیوں آ رہے ہیں، اس کا مطلب کچھ ابا کا جو ایٹیٹیوڈ ہے بچوں کے ساتھ وہ شاید صحیح نہیں ہے. ہمیں آخرت کے لیے کون سی نیکیاں، اچھا یہ ہو گیا. اگر باپ بہت ماڈرن ہو اور بچوں کو بھی ماڈرن بنانا چاہے تو کیا تب بھی باپ کی مرضی چلے گی؟ اب ماڈرن کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اور ماڈرن کا الٹ ہوتا ہے، اپوزٹ ہوتا ہے دیسی پن. اب بچے کیا چڈی بنیان میں گھومنا چاہتے ہیں دیسی پن میں؟ ویسے تو چڈی ماڈرن لوگوں کا ہی لباس ہے. کیا آڑے ترچھے کپڑے پہننا چاہتے ہیں؟ تو ماڈرن کا لفظ مبہم ہے، میں سمجھا نہیں آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں. بہرحال اگر شریعت کے خلاف باپ چاہتا ہے کہ بچے چلیں تو پھر بچوں پر باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. باقی ماڈرنزم، اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. تو ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ چند روایتی چیزوں کو ہم نے اسلام سمجھ لیا. وہ تو نبی کا کلچر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کلچر ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے. تو ہر دور کا کلچر ایک الگ ہوتا ہے، ڈریسنگ میں بھی اور باقی لائف اسٹائل میں بھی. تو ہاں ابا جو ہے شریعت کے خلاف کسی بات کا حکم نہ دیں، تو وہ آپ سوال لکھ کے بھیجیں گے کہ ابا آپ کو کیا حکم دیتے ہیں، وہ میں پھر بتاؤں گا کہ ابا کی چلے گی کہ نہیں چلے گی. ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی. ایک لڑکا ہوا تھا جس کی 25 دن میں وفات ہو گئی، اس کے بعد ایک مرتبہ مس کیریج ہو گیا، رہنمائی فرمائے. دیکھیں ایسا بہت شادی شدہ جوڑوں کے ساتھ ہوتا ہے، 4 5 دفعہ مس کیریج ہوتا ہے، پھر بھی اولاد ہو جاتی ہے. تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں. یہ تو شرعی مسائل بتانے کا چینل ہے نا، میڈیکل ٹپس دینے کا تو نہیں ہے. یہ ڈاکٹروں سے، آپ جو گائنی کی ڈاکٹرز ہیں وہ اکثر اس میں اچھا گائیڈ کر دیتی ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گی. یا کوئی طبیبہ ہو لیکن بہت ماہر طبیبہ سے مراد جو حکیم ہوتے ہیں نا، لیکن اس میں کوئی ماہر ہو. اس میں حکیموں میں ڈرامے بازیاں بہت ہو گئی ہیں، فراڈی پن بہت آ گیا ہے. تو کوئی واقعی ہو تو اس سے علاج کرائیں. یہ کیونکہ یہ پرانی بیماری ہے. جو بیماریاں بہت پرانی اور صدیوں سے چلی آ رہی ہیں نا، تو ماہر حکیم بھی اس کا اچھا علاج کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ چیز تجربے سے ہو چکی ہے نا. وہ بہت پرانی، جو صدیوں پرانی بیماریاں چلی آ رہی ہیں، تو حکیموں کے بھی اس میں بہت تجربے ہو چکے ہیں. لیکن صحیح حکیم ہونا چاہیے. میں نے دیکھے بعض پیشنٹ ایسے تھے جو میڈیکل جو ڈاکٹرز ہیں ان کا علاج نہیں کر پائے تو حکیم نے علاج کر دیا. لیکن میں پھر بتا رہا ہوں کہ میرے کہنے پہ کسی حکیم کے پاس نہ چلے جائیں. حکیموں میں 2 نمبریاں بہت زیادہ ہیں، پھیکو بہت ہیں اس میں، یوٹیوب پہ بھی بھرے ہوئے ہیں. کو ماہر ہو، ایکسپرٹ ہو. تو اب ماہر ایکسپرٹ کا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ظاہر ہے اس نے کہاں سے پڑھا ہے اور یہ سب چیزیں وہ خود آپ تحقیق کریں. لیکن جب تک یہ نہیں تو یہ جو گائنی کی ڈاکٹرز ہیں ان میں بھی بات ایکسپرٹ ہوتی ہیں، ان سے آپ علاج کرائیں. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. کیا میں زکوٰۃ بہن کو دے سکتا ہوں؟ اس کے ایک مدرسہ کی تعمیر ہو رہی ہے. دیکھیں مدرسے کی تعمیر میں زکوٰۃ استعمال نہیں ہو سکتی. ہاں بہن کو آپ مالک بنا سکتے ہیں اگر وہ غریب ہے، پھر وہ جو چاہے کرے. ہماری ایک پھپھو کی بیٹی جو کہ بیوہ ہیں، جب بھی ہمارے گھر آتی ہیں تو مجھ پر اور میرے بچوں پر کچھ پڑھ کر پھونک مارتی ہیں. میں انہیں دیکھ لیتی ہوں مگر کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ ان کی ایک بہن میری بھابھی اور ایک میری جٹھانی ہے. کیا ان کی پھونک سے میرے یا میرے بچوں کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ یقیناً پہنچ سکتا ہے، اگر آپ کو یہ وہم ہو گیا کہ ان کی پھونک سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. اور اگر آپ کو وہم نہیں ہے اور آپ کو یقین ہے کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، تو ان کو کہیں کہ جتنی پھونکیں ہیں ساری ادھر ہی آ کے ختم کر دیں. اور ہو سکتا ہے اسی سے آپ کی جو پھپھو کی بیٹی ہے نا، شاید ان کی پھونک ہی نکل جائے، کیونکہ اتنی پھونکیں ماریں گی. تو وہ دیکھیں نا، شف سرکار کی بیچارے کی، اقرار الحسن نے پھونک نکالنے کی کافی کوشش کی ہے اور لینے کے دینے پڑ گئے ان کو، شف سرکار کو. تو پھپھی سے بولیں کہ بھائی نہیں مارا کریں، کیا فضول حرکتیں، آ کے پھونکیں مارنا شروع کر دینا. اور وہم بھی ہو رہا ہے. لیکن بہرحال آپ یہ یقین کر لیں کہ یہ جتنی مرضی پھونکیں مار لیں، میرے بچوں کو اس سے انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو پھر پھونکیں مارنے دیں. لیکن ہے یہ معیوب حرکت.
پھونکے مارنا. کبھی کبھار رقیہ کے طور پر کسی کو دم کر دینا وہ تو ٹھیک ہے، سنت سے ثابت ہے. ایسے آتے ہی پھونکے، گندی ہوا تو جا رہی ہے نا کم از کم ان کے پھیپھڑوں میں بچوں کے. حافظ ارقم دیرو، کیا عورتیں گھر میں جمع ہو کر عید کی نماز ادا کر سکتی ہیں؟ نہیں جی، عید کی نماز کراؤڈ میں ہوتی ہے. تو جہاں سب مسلمان عید کی نماز پڑھتے ہیں کھلے میدان میں، تو وہاں مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ بعض علماء کہتے ہیں جانے کی اجازت ہے، اور بعض منع کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے حدیث میں ترغیب تو ہے عید کی نماز میں شرکت کی، لیکن جن پردے کی پابندیوں کے ساتھ اجازت ہے، آج کل خواتین وہ پردے کی وہ پابندی کرتی نہیں ہے. بال غیر مسلم ممالک میں تو عید کی نماز میں خواتین کو بہرحال شرکت کرنی چاہیے کہ اسلام سے ان کا تاکہ رشتہ مضبوط رہے، لیکن وہ عید کی نماز جہاں ہو رہی ہے وہاں جانا پڑے گا، اپنے گھر میں اخفل طریقے سے نہیں ہو سکتی. فری لانسنگ کے کر کے پیسے کمانا جائز ہے یا ناجائز؟ جائز ہے بالکل. آپ کسی کو کوئی سروس دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں پیسے لے رہے ہیں، تو سروس اگر وہ جائز سروس ہے تو پیسے لینا بھی جائز ہے. کپڑوں پر پرفیوم لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. فہد صاحب بہرین سے پوچھتے ہیں جب میں اپنے سسرال جاتا ہوں تو میری ساس مجھ سے گلے ملتی ہے تو میرے لیے شہوت کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ ساس کو کس طرح ہاتھ لگانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. دیکھو ساس کو سختی سے منع کر دیں کہ گلے نہ ملیں داماد سے، بالکل ناجائز عمل ہے. اور ساس سے کہیں بس میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیا کریں، آپ جائیں ساس کے سامنے سر یوں کریں اور اس سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار کر دیں بس. کیونکہ ساس اور داماد میں اگر تھوڑا سا بھی کوئی ریلیشن ہو جائے نا، سیکشول ریلیشن ہو جائے، تو وہ بیوی آپ کی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. لیکن آپ وہم نہ کریں، ابھی حرام نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جب بھی یہ مسئلہ بتاؤ وہمیوں کی ایک لمبی لائن لگ جاتی ہے کہ میرے سے تو اس دن ساس نے ہاتھ ملایا تھا تو میرے دل میں یہ خیال، تو چھوڑ دیں، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو، وہم ہے آپ کو. لیکن آئندہ آپ احتیاط کریں، کبھی بھی ساس سے اس طرح مصافحہ نہ کریں. اور گلے ملنا تو یہ تو ویسے بھی بے شرمی کی بات ہے، تو جو ہے حیا کے خلاف ہے. تو ساس اگرچہ محرم ہے، لیکن اس محرم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اتنا فری ہو جائے. جب بہن بھائی بھی تو جوان جب ہو جائیں تو محرم ہی ہے نا، لیکن وہ تھوڑی گلے ملتے ہیں، اور ملنا بھی نہیں چاہیے ان کو. یہ ہمارے یہاں لبرل لوگوں نے نا کر کر کے براڈ مائنڈڈ بن کے سارا سسٹم کا ہی بیڑا غرق کر دیا. حیا اور پاک دامنی کا پورا نظام جو گوروں کا ہوا ہے نا، وہی چاہتے ہیں کہ ہماری قوم بھی اسی ڈگر پہ چلے، اور جیسے وہاں تمیز ہی ختم ہو گئی ہے تو یہاں بھی ہو جائے. تو اس لیے بالکل جائز نہیں ہے. اس میں کوئی کسی کی انسلٹ کی پرواہ نہ کریں، آرام سے ایک دفعہ بتا دیں ساس کو کہ بھائی ہمارا یہ کلچر نہیں ہے، ہمارے اس کو برا سمجھا جاتا، آپ میری ماں ہیں اور میں ماں سمجھتا ہوں آپ کو. ان کو نہیں بول دینا کہ شہوت کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت ہی بےہودہ حرکت ہو گیا. ان کو بولیں آپ میری ماں ہیں، لیکن ہم نے علماء سے سنا ہے کہ بھائی ساس سے جو ہے بس سر پہ ہاتھ رکھوایا کریں، اس کے علاوہ جو ہے جسم کہیں بھی. اسی طرح داماد اور سسر بھی، بہو اور سسر بھی ایسا ہی ہے. بعض سسر بہوؤں کو گلے لگا رہے ہوتے ہیں، چھوڑو یار یہ بری حرکت ہے. آپ کچھ جو ہے وہ تھوڑا سا حیا سے کام لو. تو اپنے سوسائٹی میں اس کو فروغ دیں کہ بھئی سسر جو ہے بہو کو ہاتھ نہیں لگائے گا، سر پہ ہاتھ رکھے گا بہو کے، بس اس سے زیادہ فری ہونے کی اجازت نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جب بیٹی جوان ہو جائے نا اور باپ بھی جوان ہو تو کیا ضرورت ہے بیٹی کو گلے لگانے کی. اگرچہ وہ تقدس ہوتا ہے بیٹی کا، الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں خیر غالب ہے، لیکن بھائی بس بیٹی کو زیادہ اس کا سر یہاں رکھ لیا بیٹی کا. ایسے جھپیاں پا کے گلے مل رہے ہیں گدھے گھوڑوں کی، تو پاگلوں والی حرکت ہے، شرم آتی ہے دیکھ کے ان کو. تو بیٹی جوان ہو جائے اس کا سر یہاں رکھ دیا کندھے پہ، ایسے تھپکی دی، بہت اچھی بات ہے. باپ بیٹی کی محبت ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ حیا کے بھی تو خلاف ہے. میں نہیں کہہ رہا باپ کی کوئی بیٹی پہ غلط نظر ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں حیا کے بھی تو تقاضے ہوتے ہیں نا. گلے مل رہے ہوتے ہیں، اور سسر بہو کا تو بہت ہی مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں تو رشتہ حرام ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے سسر بھی اپنی بہو کے سر پہ بس ہاتھ رکھے، بس اس سے زیادہ نہیں، فری ہونے کی کوشش نہ کرے. بعض جب میں کالز اٹھایا کرتا تھا، ابھی تو بہت کم لوگوں کے فون اٹھاتا ہوں، وہاں بھی بعض بہوؤں کی یہ شکایت آتی تھی کہ ہمارے جو سسر ہے نا، ہمیں وہ ہینڈ شیک کرتے ہیں اور جو ہے وہ معانقہ کرتے ہیں، ہمیں خود بہت برا لگتا ہے. تو انہوں نے مجھے ترغیب دی، کئی خواتین کی اس طرح کمپلینز آئیں کہ آپ اس پر بیان کرو کہ یہ سسر جو ہے نا یہ حرکتیں نہ کریں. ہم تو منع نہیں کر سکتے کہ وہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے خاندان کے بزرگوں کی، تو اس لیے یہ غلط عمل ہے. عبدالعلیم صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں چلنے کا سنت طریقہ کیا ہے اور کس طرح چلنا چاہیے؟ بھائی صاحب ہر آدمی کی اپنی ایک نیچرل چال ہوتی ہے، اس کو چینج کریں گے تو کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا والا ہو جائے گا. نیچرل چال ہوتی ہے ہر ایک کی اپنی. البتہ تکبر سے نہ چلیں، سینہ اکھاڑ کے یوں جیسے پتہ نہیں کوئی پھڈا کرنے جا رہا ہے. بعض لوگوں کے سینہ آٹومیٹیکلی تھوڑا سا ابھرا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اکڑ کے چلنے کی. تو اکڑ کے مت چلیں، نارمل وے میں چلیں. بہت تیز بھی نہ چلیں کہ تھک جائیں بلا وجہ. ایک تو ہے نا ایکسرسائز کی نیت سے چل رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. نارملی جب آپ چلیں وقصد فی مشی، قرآن کہہ رہا ہے اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. تو بلا وجہ اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال کے بہت تیز چلنا یہ بھی ٹھیک عمل نہیں ہے.
سستوں کی طرح آہستہ چلنا. حضرت عمر نے کسی کو دیکھا بہت خراما خراما چل رہا ہے, حضرت عمر نے اس کو تنبیہ کی کہ بھائی نارمل چلو, ایسے کیوں چل رہے ہو جیسے, یعنی مفہوم بیان کر رہا ہوں, ایسے کیوں چل جیسے کوئی بیمار چل رہا ہوتا ہے. تو آپ کی چال سے دیکھنے سے یہ بھی نہ لگے کہ کوئی بیمار جا رہا ہے, یہ بھی نہ لگے کہ کوئی اس سے قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہے اور یہ اس کے پیچھے جا رہا ہے. تو نارمل چال میں چلنا چاہیے اور نیچرل جو اللہ نے آپ کو دی ہے. بعض لوگوں کی چال نیچرلی تیز ہوتی ہے تو وہ تیز نہیں ہے, وہ دوسروں کو تیز لگتی ہے, وہ ان کے لیے وہی میانہ روی والی چال ہوتی ہے. تو ہر ایک کو اللہ نے ایک الگ چال دی ہے, اس کو اسی کے مطابق چلنا چاہیے. بہت تیز نہیں, بہت ہلکا نہیں, تکبر والی چال نہیں. لا تمشِ فی الارض مرحا, اللہ کہتے ہیں زمین پہ اکڑ کے مت چلو. تو روز 5 سورہ پڑھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے, ویسے روز قرآن کی تلاوت کریں الحمد سے لے کے سورہ ناس تک, ایک ایک پارہ پڑھ لیا کریں 30 دنوں میں. ایک پارہ نہیں ہوتا آدھا پڑھ لیں تاکہ 2 مہینے میں قرآن ختم ہو. وہ بھی نہیں ہوتا ایک پاؤ پڑھ لیں تاکہ 4 مہینے میں قرآن ختم ہو. تو یہ جو لوگوں نے مخصوص صورتیں بنا لی ہیں کہ فلاں دن یہ صورت فلاں دن یہ, اس سے بہتر یہی ہے کہ پورا قرآن پڑھا کریں, پورا قرآن ختم کیا کریں.